اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایام حضرت کے ولادت کے ایام ہیں، بابرکت ایام ہیں۔ ان ایام میں پروردگار ہماری عبادات کو، ہماری اطاعت کو قبول فرمائے۔ امام علیہ السلام کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہے۔ امام کے جو کارنامے ہیں وہ تاریخ میں ثبت ہیں۔ یوں تو ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں تمام انسانوں کے تحفظ کا انتظام کرے۔ اس مسئلے میں امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو آپ کی سیاسی حکمت عملی بہت نمایاں ہے۔ امام علیہ السلام نے جس زمانے میں امامت کو سنبھالا ہے وہ زمانہ انتہائی خطرناک اور بحرانی زمانہ ہے، مشکلات سے بھرا ہوا زمانہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لہٰذا ایسا انسان کہ جو اللہ کے امر سے ہدایت کر رہا ہے، کہ جس کی طرف خود قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ امام ہم بناتے ہیں، ہادی ہماری طرف سے بنتا ہے اور وہ ہمارے ہی حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، لہٰذا امام کی ہدایت پروردگار کے امر سے ہے۔ کچھ ضروری باتیں ہیں جو امام کی سیاسی حکمت عملی اور ان کی سیاسی زندگی سے متعلق ہیں کہ امام کے زمانے میں جو مشکلات پیش آئے، امام کے زمانے میں جو بحران تھا، اس بحران کو، ان مشکلات کو امام نے کس طرح سر کیا، وہ کیا حکمت عملی تھی، وہ کیا سیاست تھی امام کی زندگی کی۔ پہلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سیاست یہ لفظ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، قرآن نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن اس کا مخالف ہے۔ اس کے مقابلے میں روایات میں اور متون دینی میں قرآن کے علاوہ یہ الفاظ استعمال ہوا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ، جو ایک بہت ہی اوتھینٹک اور معتبر ترین زیارت ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، کہ جب آپ کو یا ہم کو ان اہل بیت کے روضوں پہ، ان کے مزار مقدسہ پہ جانا ہو اور زیارت پڑھنا ہو تو یہ زیارت ہمارے لیے بہترین زیارت ہے۔ اس زیارت میں امام ہادی علیہ السلام اہل بیت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں وساست العباد، یہاں پر سیاست کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بندگان خدا کے لیے سیاست کرنے والے۔ سیاست اصل میں اس لفظ کو چونکہ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے اور عرب میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے جس ماحول میں یہ الفاظ پلے بڑے ہیں یا استعمال ہوئے ہیں، یوز ہوئے ہیں۔ عربوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک پرانی زندگی گزارتے تھے اور ایک دیہاتی زندگی تھی ان کی، زیادہ تر شہروں میں کم رہتے تھے، دیہاتوں میں زیادہ رہتے تھے، تو ان کا سروکار حیوانات سے زیادہ تھا، مثلا گھوڑے ہوئے، اونٹ، بکری، بھیڑ، یہ سب ان کی زندگی کا جز تھے، اسی پہ ان کی زندگی منحصر تھی۔ یہ سیاست کا لفظ انہی حیوانات کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ عرب چونکہ ان کی زیادہ تر زندگی حیوانوں کے درمیان گزرتی تھی تو وہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے سیاست۔ حیوانات کی زندگی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو اقدام کیا جاتا ہے اس کو سیاست کہتے ہیں۔ سائس اس کا اسم فاعل ہے اور سیاست مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر حیوانوں کی تین ضرورتیں ہیں۔ پہلی چیز غذا ہے، دوسری چیز مسکن ہے اور تیسری چیز اس کا تحفظ ہے، یعنی ان تین چیزوں کا جو بھی انتظام کرتا ہے اس کو، اس انتظام کرنے والے کو سائنس کہتے ہیں اور اس کام کو سیاست کہتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے، اور یہ اگر حیوانوں تک رہے، یعنی حیوانوں کی ضرورت کو اگر پورا کیا جا رہا ہے تو یہ حیوانی سیاست ہے، لیکن چونکہ انسان بھی اس دنیا کا ایک جز ہے، انسان بھی اسی دنیا میں رہتا ہے اور اس کی بھی ضرورتیں ہیں،
تو اب اگر انسان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے تو پورا کرنے جس چیز کے ذریعے سے انسان کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے اس کو سیاست کہتے ہیں۔ لیکن حیوان اور انسان کی سیاست میں فرق یہ ہے کہ حیوان ایک بودی ہے، اس کا بس ایک رخ ہے، وہ مادی رخ ہے، اس کو اس دنیا میں پیدا ہونا ہے، یہیں مر کے چلا جانا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، آخرت نہیں ہے حیوان کے لیے۔ لہذا اس کے لیے آسان ہے کہ ایک مادی سیاست اس کے لیے جعل کی جائے، بنائی جائے، جاری کی جائے، جس سے اس کی زندگی گزر سکے۔ انسان ایسا نہیں ہے، انسان دو بعدی ہے، اس کا ایک رخ اس مادی دنیا سے منسلک ہے اور اس کا دوسرا رخ آخرت سے منسلک ہے۔ ایک رخ اس کا آخرت کی طرف، خدا کی طرف ہے، ملکوت کی طرف ہے، ایک رخ اس کا ملک کی طرف ہے۔ تو اب اگر انسان کے لیے کوئی سیاست کرنا چاہ رہا ہو، انسان کے لیے کوئی تحفظ فراہم کرنا چاہ رہا ہو، انسان کے مسکن اور غذا کا کوئی انتظام کرنا چاہ رہا ہو، تو اس کی یہ خصوصیت ہونا چاہیے کہ وہ بھی دو بعدی ہو، یعنی اس کا ایک رخ پروردگار کی طرف ہو اور دوسرا رخ بندوں کی طرف ہو۔ اس معنی کو اگر آ کر معاشرے میں تلاش کریں گے تو امام علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو انسانوں کے لیے سیاست کر سکے۔ سیاست کے معنی واضح ہو گئے، یعنی وہ ضروریات جو انسان کے لیے اس کی زندگی میں لازم ہے اس کو پورا کرنا سیاست ہے۔ تو امام انسانوں کے لیے سیاست مدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بھی دو بعدی ہے، امام کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک رخ امام کا وہ ہے کہ جو پروردگار کی طرف ہے، اور ایک رخ اس کا بندوں کی طرف ہے۔ پروردگار کی طرف جو رخ ہے اس کو ولایت کہتے ہیں، بندوں کی طرف جو اس کا رخ ہے اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ انسان اگر امام سے دوری اختیار کر لے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ یہی امام ہے جو ہدایت کے ذریعے بندوں کو خدا سے ملاتا ہے۔ اگر بیچ میں بندے اور خدا کے بیچ میں یہ واسطہ نہ ہو امام کا تو بندے کبھی بھی اپنے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس دنیا میں سیاست کرنے کا حق حقیقی معنی میں فقط اور فقط اس ذات کو ہے کہ جس کا رخ خدا کی طرف بھی ہو اور بندوں کی طرف بھی ہو، جو ولایت بھی رکھتا ہو اور ہدایت کی ذمہ داری بھی رکھتا ہو۔ ایسی شخصیت امام ہے۔ اللہ نے امام کو یہ دونوں خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ ولایت بھی رکھتے ہیں اور ہدایت کی ذمہ داری بھی ان کے کاندھوں پہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کس طرح سے سیاست کی، وہ کون سی حکمت عملی تھی کہ جس حکمت عملی اور جس سیاست کی بنا پر امام نے اس دور میں جہاں اسلام خطرے میں تھا، جہاں تشیع خطرے میں تھی، جہاں معرفت دینی پہ خطرہ تھا، جہاں قرآن پہ خطرہ تھا، کس طرح کس سیاست کے تحت سارے خطرات سے اسلام کو بچا لیا اور مسلمانوں کو بچا لیا۔ امام نے جس زمانے میں عہدہ امامت کو قبول کیا اور آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ منصب امامت پہ فائز ہوئے، چار طرح کی بڑی مشکلیں تھیں اس دور میں کہ اگر وہ مشکلیں حل نہ ہوتیں تو آج اسلام ہم تک نہیں پہنچ پاتا۔ پہلی مشکل جو امام کے زمانے میں تھی اور امام نے اس کو حل کیا، وہ قرآن سے متعلق ایک بحث ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہو جائے گا، ایک بحث ہے قرآن کے متعلق اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان، اور اس پہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ مارے گئے اس ایک مسئلے پہ، قرآن کے ایک اس مسئلے پہ۔ وہ بحث ہے کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ پروردگار کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں، تو قرآن کلام پروردگار ہے، الفاظ پروردگار ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ بندوں کے نہیں ہیں، یہ پروردگار کے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بحث شروع ہوئی اور اس بحث کا آغاز بنی امیہ کے آخری دور سے ہوا، اور یہ بحث اپنے عروج پہ اس وقت پہنچی کہ جب امام نے عہدہ امامت کو قبول کیا، یعنی مامون کے زمانے میں۔ خود خراسان کا جو منطقہ ہے اور ایریا ہے وہاں ہزاروں لوگ اسی مسئلے پہ مارے گئے۔ معتزلہ اور اشاعرہ دو بڑے فرقے ہیں عالم اسلام کے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ معتزلہ اس مسئلے میں اس بات کے قائل تھے کہ قرآن حادث ہے اور مخلوق ہے، یعنی بعد میں بنایا گیا ہے، اول ذات پروردگار سے نہیں ہے، پروردگار نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اشاعرہ چونکہ
اشاعرہ عقلی مسائل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور عقل سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں نسبتاً روایات کے، تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، قرآن حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت زیادہ اس کا چرچا تھا اور بہت رائج تھا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ اختلافات بھی پیش آئے اور لوگوں کا قتل و غارت بھی ہوا۔ دوسرا مسئلہ امام کے زمانے میں جب امام نے امامت کو قبول کیا اور اس منصب پہ فائز ہوئے، وہ اسراف تھا، معاشرے میں اسراف بہت زیادہ تھا، ہر طرف ایسے کام ہو رہے تھے جس سے اسراف ہو رہا تھا، تو یہ ایک مشکل تھی امام کے زمانے میں۔ تیسری مشکل جو امام کے زمانے میں پیش آئی وہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو شاید آج ہم کو ہمارے معاشرے میں مل جائے۔ مامون چونکہ عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا خلیفہ ہے، لہذا اس نے اپنے زمانے میں اپنے دربار میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جمع کیا ہوا تھا، اور لا یعنی بلا وجہ کی بحثیں کرواتا تھا وہاں، مہینے مہینے بھر بحثیں ہوتی تھیں جس کا کوئی ماحصل نہیں ہے، جس کا کوئی ثمرہ علمی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ لوگ انہی ابحاث میں مبتلا رہیں اور اصل مسائل جو توحید ہے یا امامت ہے یا معرفہ اسلامی ہے اس سے غافل ہو جائیں۔ یہ تیسری بڑی مشکل تھی کہ جو مامون کی وجہ سے اسلام میں پیدا ہوئی۔ چوتھی اور مشکل جو امام کے دور میں تھی وہ اس مرحلے پہ آ کے تھی کہ چونکہ ایک علمی ماحول بنا ہوا تھا اور یونانی فلسفہ عربی میں ترجمہ ہو کر اسلام میں وارد ہو رہا تھا، اور بظاہر یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جس کو بہت مشہور بھی کیا گیا کہ یونانی فلسفہ اسلام میں آیا، اسلام میں علم کو رواج دیا گیا، لوگ علم کی طرف بہت زیادہ لوگوں کا رجحان پیدا ہوا، لیکن حقیقت میں امام اس مشکل کو سمجھ رہے تھے۔ یونانی فلسفہ جو عربی زبان میں منتقل ہو رہا تھا وہ فقط یونانی فلسفہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ غیر محسوس طریقے سے یونان میں جو باطل خداؤں کا تصور تھا وہ اسلام میں غیر محسوس طریقے سے وارد ہو رہا تھا، داخل ہو رہا تھا۔ امام نے اس مشکل کو سمجھ لیا کہ یہ ایک ایسی مشکل ہے کہ اگر اس کو روکا نہیں گیا، اگر اس کو حل نہیں کیا گیا تو آئندہ جا کر عالم اسلام میں توحید کا تصور خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ جو تصور خدا کا اسلام نے پیش کیا ہے وہ یونانی فلسفے میں نہیں ہے وہ تصور۔ تو یہ چار مشکلیں تھیں، قرآن کے سلسلے میں مشکل، اجتماعی مشکل جو اسراف تھا وہ لا یعنی مسائل کو چھیڑا گیا، ایسے ابحاث چھیڑے گئے کہ جس میں لوگ مبتلا رہیں اور اصل مقصد اور اصل ہدف کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور یہ آخری مشکل وہ ترجمے کی اور علمی مشکل تھی، یونانی فلسفہ جو منتقل ہو رہا تھا عربی زبان میں۔ ان چاروں محاذ پہ امام نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے ان چاروں محاذ کو سر کیا اور مسلمان کو اور اسلام کو، تشیع کو بچا لیا۔ پہلا مرحلہ جس میں قرآن کے سلسلے میں بحث ہوئی کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، اول خلقت سے ہے یا بعد میں آیا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا ان کے شاگرد نے، ریان نے، تو امام نے ایک جملے میں اس پورے مسئلے کو حل کر دیا۔ یعنی اتنا بڑا مسئلہ جس کے اوپر اتنا خون خرابہ ہوا تھا، اتنے لوگ قتل ہوئے تھے، ایک لفظ کے ذریعے سے امام نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ جب آ کے راوی نے پوچھا کہ مولا اس طرح کی بحث ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ قرآن حادث ہے کہ قدیم، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی، اپنی سیاست کے ذریعے سے فرمایا کہ جب بھی قرآن کے سلسلے میں بات ہو تو تم بس اتنا جملہ کہو کہ قرآن کلام پروردگار ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اگر تم نے اس سے زیادہ یا اس سے کم کوئی بھی جملہ کہا تو تم گمراہ ہو سکتے ہو، تم گمراہی کے راستے پہ جا سکتے ہو۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے ہے تو تمہارا جواب بس اتنا ہونا چاہیے کہ قرآن کلام خدا ہے۔ اس جملے کے ذریعے سے، اس جواب کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں جو اختلاف پھیلا ہوا تھا قرآن کے سلسلے میں، امام رضا نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی سیاست سے اس سارے اختلاف کو ختم کر دیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ قرآن کلام پروردگار ہے، اس کے علاوہ اس کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی بحث نہیں کرنا ہے۔ دوسری مشکل جو اسراف کی تھی، اسراف کا عالم یہ تھا امام
رضا علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک شادی جو ہوتی تھی اس میں 1 ملین شمع جلائی جاتی تھیں، 10 لاکھ شمع جلائی جاتی تھیں امام، اور نہ فقط شمع جلائی جاتی تھیں بلکہ اس میں غنا کی محفلیں بھی سجائی جاتی تھیں۔ امام علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے ان خواتین کو بلا کے واعظ و نصیحت کی جو ان محفلوں میں جا کے رقص کرتی تھیں، ان کو سمجھایا، ان کو خوف خدا پیدا کروایا، لہذا انہوں نے اس کام سے دوری اختیار کی، اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں امام نے اسراف کو روکنے کی کوشش کی۔ مثلا روایت موجود ہے امام سے کہ امام کے پاس ایک شخص سیب کھا رہا تھا، اس نے آدھا سیب کھایا اور آدھا سیب پھینک دیا زمین پہ۔ امام نے فوراً وہاں پہ اس کو ٹوکا کہ دیکھو یہ اسراف ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ایک سیب کا مسئلہ ہے، لیکن انہی چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی طرف متوجہ کرا کہ امام نے معاشرے سے اسراف کو ختم کیا، کیونکہ اسراف ایک ایسی بری بیماری ہے، ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے کہ میری اپنی چیزیں ہم چاہے اس کو خراب کریں، چاہے کھا لیں، چاہے برباد کریں، چاہے استعمال کریں، لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر اسراف ہو رہا ہے تو اس اسراف کا اثر پورے اجتماع کے اوپر ہوگا، پورے معاشرے کے اوپر ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جس نے اسراف کیا ہے فقط وہ انسان اس کے نتائج کو بھگتے گا یا برداشت کرے گا۔ اگر انسان ایک معاشرے کے اندر، ایک اجتماع کے اندر اسراف ہو رہا ہے تو سب اس میں مبتلا ہوں گے، سب مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ امام نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ کام تم نے غلط کیا ہے، یہ آدھا سیب تم نے کیوں پھینکا، ہو سکتا ہے کہ یہ سیب کسی کی غذا بن جائے۔ تو اس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اسراف کو ختم کیا اور لوگوں کو قناعت پسندی کی طرف بلایا۔ یہ 2 مشکل کہ جس کا حل امام نے اپنی حکمت عملی اور اپنی سیاست سے کیا۔ تیسرا کام وہ لا یعنی ابحاث، وہ مسائل جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آپ جا کے تاریخ پڑھیں، مامون کے دربار میں بڑے بڑے علماء آ کے بیٹھتے تھے اور ایک مہینہ بحث ہوتی تھی فقط اس مسئلے پہ کہ لفظ شتر یہ عربی کا لفظ ہے یا فارسی کا لفظ ہے۔ ایک مہینہ فقط اس مسئلے پہ بحث ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عربی کا لفظ ہے یا ثابت ہو جائے کہ فارسی کا لفظ ہے تو اس سے انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ لیکن غیر محسوس طریقے سے مامون نے ایسے ابحاث کو مطرح کیا کہ لوگ امامت کی طرف متوجہ نہ ہوں، لوگ رسالت کی طرف متوجہ نہ ہوں، توحید کی طرف متوجہ نہ ہوں، لا یعنی مسائل میں پھنسے رہیں۔ آج بھی دیکھیں یہی کام ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں کہ مسلمان انہی مسائل میں الجھ کے رہ جائے اور اپنے بنیادی مسائل کی طرف متوجہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے ماضی قریب میں دیکھا کہ ایک شخص لکھنؤ سے اٹھا اور اس نے کہا کہ قرآن کے اندر تحریف ہے، قرآن سے 25 یا 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ سوال یہ کہ جو انسان یہ بات کہہ رہا ہے اس کو خود قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ ایک آیت صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ کام جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ ایک معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر ایسے مسائل چھیڑے جائیں کہ وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ اپنے بنیادی مسائل کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے، سب اسی کی طرف لگ گئے۔ یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ بنی امیہ اور بنی عباس کا کام ہے کہ معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن ان باتوں کی وجہ سے لوگ اپنے بنیادی مسائل کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ امام علیہ السلام نے اس مسئلے کو اس طرح سے حل کیا کہ اسی دربار میں جہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں مناظرے کیے۔ آپ امام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، اکثر مناظرے امام رضا علیہ السلام سے ملیں گے آپ کو، اور مختلف مکاتب فکر کے علماء سے مباحثہ کیا امام نے۔ مباحثہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ علماء یہ تو امام کو امام نہیں سمجھتے تھے، ایک عام انسان یا رسول کا بیٹا سمجھتے تھے، لیکن امام اپنے علم کے اعتبار سے ان کو قانع کرتے تھے۔ تو وہ ابحاث کہ جو لا یعنی اور بے فائدہ تھی اس سے دوری اختیار کی امام نے، اور لوگوں کو بھی دوری اختیار کروائی اور اصل مقصد کی طرف لوگوں کو متوجہ کروایا۔ لہذا معرف دینی اور فلسفی بحثیں، منطقی بحثیں یہ بیان کر کے لوگوں کا رخ موڑ دیا ان ابحاث کی طرف جن کی لوگوں کو ضرورت تھی۔ یہ تیسری مشکل تھی جس کو امام نے اپنی حکمت عملی سے حل کیا۔ چوتھی اور آخری مشکل کہ جو یونانی فلسفہ ترجمہ ہو کر اسلام میں آ رہا تھا، وہ اپنے ساتھ غیر محسوس طریقے سے یونانی خداؤں کا باطل تصور بھی لے کے آ رہا تھا۔ یہاں پہ امام نے اپنی حکمت عملی سے فوری طور پر توحید کے مطالب کو بیان کرنا شروع کیا، اور دقیق ترین مطالب بیان کیے امام رضا علیہ السلام نے توحید سے متعلق۔ اور امام کے جو مناظرے ہیں اگر ان کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی توحیدی پہلو زیادہ ہے،
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ان دو بزرگوار کی زندگی میں توحیدی مطالب بہت زیادہ ہیں۔ امام علی کے خطبات میں بیشتر موارد پہ توحید کو بیان کیا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی توحید کے مسائل کو بیان کیا اور مسلمانوں کی توحید کو خراب نہیں ہونے دیا۔ اگر امام یہاں پہ خاموش رہ جاتے جیسے اور لوگ خاموش تھے، بلکہ اور لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں، وہ تو خوش تھے کہ چلو یونانی فلسفہ اسلام میں آ رہا ہے، یہاں لوگوں کے ایک علمی معیار بڑھے گا، شعور اور ادراک میں اضافہ ہوگا۔ لیکن امام سمجھ رہے تھے کہ نہیں، یہ شعور اور ادراک میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ بے شعوری پیدا ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں لوگ متوجہ ہو رہے ہیں ان خداؤں کی طرف جو باطل ہیں۔ لہذا امام نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی سیاست سے ابحاث توحید کو مطرح کیا، پیش کیا، لوگوں کو بلایا اور اس طرح سے لوگوں کو صحیح توحید کی معرفت پیدا کروائی۔ اگر امام کی یہ حکمت عملی اور یہ اجتماعی سیاست نہ ہوتی تو تشیع بھی آج اس شکل میں نہیں ہوتا اور خود اسلام تباہ و برباد ہو جاتا۔ لہذا امام کی یہ خدمت، یہ حکمت عملی مسلمانوں کے اوپر ایک طرح کا احسان ہے کہ امام نے اس طرح سے عمل کیا اور اس بحرانی دور میں اپنی حکمت عملی سے ان سارے مشکلات کو سر کیا کہ جس میں سے ایک بھی مشکل اگر باقی رہ جاتی تو شاید اسلام اس طرح سے ہم تک نہ پہنچ پاتا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم امام کی زندگی سے ان حکمت عملی کو، اس سیاست کو اپنی زندگی میں اتاریں اور دین اور اسلام اور شریعت کی خدمت کر سکیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔